السلام علیکم، ویلکم۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ پاکستان میں اب ویو چل پڑی ہے شجر کاری کی، تو اس میں خاص طور پہ اس مونسون سیزن میں شجر کاری، اور گورنمنٹ نے بھی اناؤنس کر دی ہے کہ یہاں 10 بلین جو پلانٹیشن ہے وہ اس ملک میں ہوگی آئندہ 5 سال کے لیے۔ تو لوگوں کو ابھی پتہ ہی نہیں کہ پودا کون سا لگائیں، کہاں لگائیں، کیسا لگائیں، اس کی نرسری کیسے بنائیں، ٹرانسپورٹ کیسا کریں۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس آج ایکسپرٹ حافظ مسعود عالم صاحب موجود ہیں، جو کہ لیکچرر ہیں فارسٹری اینڈ رینج مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں۔ ویلکم سر۔ ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ اب تک کتنی پلانٹیشن کر چکے ہیں اور کس مہم کے تحت آپ پلانٹیشن کر رہے ہیں، اور کون کون سے موضوع درخت جو ہیں وہ ہم اس ایریا میں لگا سکتے ہیں، پلیز بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں آپ کی واسط سے اور گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ تجویز دینا چاہوں گا، چونکہ میرا فارسٹری ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے۔ تو ہمارا جو خواب ہے کہ کسی بھی ملک میں کم از کم 25% رقبے پر جنگلات ہونے چاہیے، اور بدقسمتی سے اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ 4% سے بھی کم ہے۔ تو اب وہ کیسے کیا جائے ایک گراس روٹ لیول سے؟ تو اس کے لیے ہماری یہ تجویز ہے کہ اگر ایک مرلہ زمین میں ایک درخت، ایک کنال میں 20 درخت، اور اسی طرح 1 ایکڑ میں 160 درخت یہ لگائے جائیں تو ہم تقریباً 22% تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس ترتیب کے ساتھ اگر ہم چلیں کہ جس ادارے کے پاس جتنی زمین ہے، اس منصوبے کے تحت وہ ایک دیکھیں چھوٹے سے چھوٹا زمین کا جو ٹکڑا ہے 1 مرلہ ہے، 1 مرلہ سے ہم شروع کریں۔ جس کے پاس 1 کنال زمین ہے اس کے پاس کم از کم 20 درخت ہونے چاہیے، جس کے پاس 1 ایکڑ زمین ہے اس کے پاس 160 درخت ہونے چاہیے، اور اس طرح سے اگر ہم یہ لگاتے جائیں تو ہمارے پاس انشاءاللہ 22% جو ہے رقبہ ہمارا وہ جنگلات کا ہو جائے گا۔ اور اس میں پھر جو کچھ ایریاز ایسے، یہ میں ان علاقوں کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ آبادی ہے، جہاں پہ ہمارے ادارے بنے ہوئے ہیں، بلڈنگز ہیں، اور جو خالصاً جنگلات کے لیے وقف ہے رقبہ، تو ظاہر سی بات ہے اس پہ تو جو فارسٹ کور ہے وہ 100% ہوتا ہے۔ تو اگر وہ جنگلات کے لیے جو ریزرو ہے ایریا، اس میں ہم 100% فارسٹ کور کر دیں، اور جو باقی ایریاز ہیں ان میں ہم 1 مرلہ میں 1 درخت، 1 کنال میں 20 درخت، اور 1 ایکڑ میں 160 درخت لگائیں، تو کم و بیش ہم 25% تک پہنچ جائیں گے اس ترتیب سے۔ اب بات یہ ہے کہ درخت کون کون سے لگانے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاں مطلب یہ کہ کلائمیٹ کی جو ہے وہ بڑی ویریشن ہے۔ اب اس وقت بھی اگر دیکھیں تو بعض علاقوں میں شدید گرمی ہے اور بعض علاقوں میں ابھی ٹھنڈ شروع ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ پنجاب اور جنوبی پنجاب اور سندھ میں جو ہے وہ نیم، ککر، بکین، مورنگا، املتاس، جامن، شاہتوت، یہ والے درخت جو ہے وہ انتہائی موزوں ہیں۔ اور اسی طرح سے پہاڑی علاقوں میں ہمارا قومی درخت ہے دیودار، چیڑ، کین، فر، سپروس، چلغوزہ، یہ والے جو درخت ہیں یہ لگانے چاہیے۔ تو اور اس کے ساتھ یہ میں بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں ویسے تو جو پودا جس کے ساتھ اس کی جو روٹ سسٹم ہے اس کے ساتھ مٹی ہے، یعنی تو اس پودے کو ہم جسے کہتے ہیں گاچی والا پودا، تو وہ گاچی والا پودا جو ہے اس کو تو ہم پورا سال کبھی بھی لگا سکتے ہیں۔ تاہم جو زیادہ موزوں سیزن ہے جس میں ہم بعض اوقات ننگی جڑ والا پودا بھی لگاتے ہیں، یا پودا لگاتے ہوئے اس کا جو روٹ سسٹم ہے وہ کچھ ننگا ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ فروری مارچ جس موسم بہار کی شجرکاری ہم کرتے ہیں، اور اسی طرح سے جولائی، اگست اور سپتمبر کے اینڈ تک یہ مونسون سیزن ہے، تو ان جو ہے نا موسموں میں پودے زیادہ سے زیادہ لگائے جائیں تو ان کا سروائیول ریٹ زیادہ ہوگا۔ اگر سال بھر میں کبھی بھی لگائیں پودا اور اس کی پراپر کیئر کریں تو وہ پودا سروائیو کر سکتا ہے، تاہم ان موسموں میں زیادہ چانسز ہیں، اس کی جو سروائیول ریٹ ہے وہ زیادہ ہوگا۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ پودے کو پھر بعد میں پانی دینا یہ بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر ہمارا جو ہے وہ ٹراپیکل اور سب ٹراپیکل کنڈیشنز ہیں، تو اس میں ہفتے میں کم از کم 1 دفعہ جو ہے وہ لازمی پانی دینا چاہیے پودوں کو۔ تو اس طرح سے ان کی دیکھ بھال کی جائے، اور پھر جو اس کا جو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ ایک لائن ہے، آپ دیکھیں کہ اگر اس کی کوئی پٹی ہے اور اس کی چوڑائی 20% ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس پہ 1 لائن لگ سکتی ہے، اور اس میں لائنوں میں لگائیں، اور ایک درخت سے دوسرے درخت کا فاصلہ کم از کم 10 فٹ رکھ کے لگائیں۔
تو اس ترتیب سے، اور اگر اس پٹی کی چوڑائی 20% سے بھی زیادہ ہے تو پھر آپ 2 لائنیں کر دیں، اور اسی طرح سے وہ سنگل لائن، ڈبل لائن، ٹرپل لائن، ٹیٹرا لائن وہ جو ہے وہ ہو سکتی ہے، تو اس کے مطابق جو ہے ہم شجرکاری کر سکتے ہیں۔ اب صاحب اس میں ایک بڑی بنیادی سی چیز ہے، عام لوگ، ایک عام بندہ جو پلانٹیشن چاہتا ہے، کیا وہ نرسری خود بنا سکتا ہے اپنے گھر میں، یا لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نرسری بنا سکتے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید نرسری بازار سے ہی ہمیں ملتی ہے، تو کیا ایسے اس میں کوئی بہت خاص ٹیکنالوجی چاہیے جس کے لیے ہم نرسری بنا سکتے ہیں؟ نہیں، یہ بالکل ہر آدمی نرسری بنا سکتا ہے، اس کے لیے بس ایک شوق اور ولولہ چاہیے، جس کے اندر بھی یہ شوق اور ولولہ ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کا بیج اور اس کی کلمیں ایزیلی اویلیبل ہیں، آپ بازار جائیں 10-15 روپے کے وہ جو شاپر ہے، پولیتھین بیگز ہیں وہ لے لیں، یا چھوٹے چھوٹے گملے لے لیں، گملے لے کے ان میں مٹی ڈالیں، مٹی ڈال کے اس میں بیج لگا دیں یا قلم لگا دیں، اور اس کے بعد اسے پانی دیتے رہیں، تو آپ کا گھر میں آپ پودے تیار کر سکتے ہیں، اپنی چھتوں پہ آپ پودے تیار کر سکتے ہیں، اور ایون کہ تھوڑی جگہ اگر سین میں ہے تو اس میں آپ پودے تیار کر سکتے ہیں، ایون اگر آپ کے پاس جگہ کچی نہیں بھی ہے تو تب بھی آپ ٹریز میں اور اس طرح سے جو ہے وہ پکے فرش پہ اینٹیں لگا کے اور ان میں وہ تھیلیاں بھر کے مٹی، تو ان میں آپ وہ پودے لگا کے انہیں پانی دینا ہوتا ہے، اور اس کی کوئی بہت زیادہ پانی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، اس میں پانی کھڑا نہیں کرنا ہوتا، جسٹ شاورنگ جو ہے وہ پانی کی کرنی ہوتی ہے، تو وہ آپ کرتے رہے، اس سے آپ کی کوئی جو فرش ہے یا چھت ہے اس کو کوئی نقصان ہونے کا ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ کون سا پرماننٹ ہے، نرسری میں ہم زیادہ سے زیادہ 6 ماہ تک پودے رکھتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں رکھتے، 3 ماہ سے لے کے 6 ماہ تک، تو جیسے ہی وہ پودا لگانے کے لیے تیار ہو اس کو آپ پھر فیلڈ میں اور مناسب جگہ پہ لگا دیں۔ تو ہماری یہ آج کی جو ایفرٹ ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ پاکستان نے جو 2 ستمبر آج کے دن میں جو 10 بلین پودے لگانے کا ایک عزم کیا ہے عمران خان کے ویژن کے ساتھ، تو ہم لوگ بھی اس کا ایک پارٹ بن گئے ہیں، اور پودے کیسے لگانے ہیں، کیوں لگانے ہیں، اس کے لیے ایک ٹیکنالوجی چاہیے، تو اس کے لیے بھی ہم نے آج یہ ریکارڈنگ کی ہے، آلریڈی ہم اس کو بہت زیادہ پرنٹ میں بھی لے چکے ہیں، لیکن یہ لوگوں کی مسلسل ہم گائیڈ کریں گے تاکہ لوگ گھروں میں بھی خود اپنی نرسری بنا سکیں اور خود اپنی نرسری بنا کے یہ پلانٹیشن کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔